أصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم کوئی چیز بھول جاؤ اس پر درود پڑھو تمہیں یاد آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا دور سے دیکھنا اور سننا اللہ پاک کی صفت نہیں؟ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی، اللہ کے نبی نہیں سن سکتے دور سے قریب سے. بعض کا کہتے ہیں نہیں قریب سے تو چلو مان لیتے ہیں، دور سے نہیں سن سکتے. تو اللہ کے بارے میں بعض کا یہ باتیں کر جاتے ہیں کہ اللہ دور سے نزدیک سے سن لیتا ہے. دور سے دیکھنا اور سننا یہ ہرگز اللہ کی صفت نہیں ہے، کیونکہ دور سے تو وہ دیکھتا اور سنتا ہے جو پکارنے والے سے دور ہو، جبکہ اللہ پاک تو اپنے بندوں کے قریب ہے. جیسا کہ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں خدا رحمان کا فرمان تقرر نشان ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھے تو میں نزدیک ہوں. اسی طرح پارہ 26 میں سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں ارشاد رب العباد ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے بھی زیادہ نزدیک. جب اللہ پاک علم و قدرت کے اعتبار سے اپنے بندوں کے قریب ہے تو پھر دور سے دیکھنا سننا اس کی صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہمارے قریب ہے. مقبولان بارگاہ الہی کے دور سے دیکھنے، سننے اور تصرفات فرمانے کے کئی واقعات ہیں. اللہ پاک نے ان کو یہ قوت عطا فرمائی ہوتی ہے تصرف کرنے کی، لہٰذا وہ اللہ کی عطا سے دور سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور تصرف بھی فرماتے ہیں. جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سورج کو گرن لگا، آپ نے نماز پڑھی، دوران نماز ہاتھ بڑھا کر کچھ لینا چاہا، پھر دستے مبارک نیچے کر دیا. نماز کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ کچھ پکڑ رہے تھے، کسی چیز کو پکڑ رہے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے. آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی تو میں اس میں سے خوشہ توڑنے لگا. میں اس خوشے کو توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے رہتے. مفتی احمد یار خان فرماتے کہ اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہیں. ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے بھی مالک ہیں اور جنت میں جو کچھ ہے اس کے بھی مالک ہیں. جنت کے باغات ہیں، جنت کے فروٹس ہیں، جنت کے پھل ہیں، اس کے بھی مالک ہیں. کہ خوشہ توڑنے سے رب نے منع نہ کیا، حضور نے خود نہیں توڑا. کیوں نہ ہو کہ رب کریم فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اس لیے حضور نے صحابہ کو کوثر کا پانی بارہا پلایا. دوسرے یہ کہ حضور کو رب کریم نے وہ طاقت دی ہے کہ مدینے میں کھڑے ہو کر جنت میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، وہاں تصرف کر سکتے ہیں. جن کا ہاتھ مدینے میں رہ کے جنت میں پہنچ سکتا ہے، جنت کتنی دور ہے، ساتوں آسمان، عرش، کرسی اور نہ جانے اس سے آگے کتنا فاصلہ، شاید لاکھوں کروڑوں کلومیٹر سے بھی زیادہ ہی ہوگا. 4-5 کروڑ تو یہ سورج بن جاتا ہے جو پہلے آسمان میں، سورج ہی 4 کروڑ سے زیادہ اس کا فاصلہ ہے. تو وہ شاید اب جنت تو پھر اربوں کروڑوں شاید اتنی ہوگی دور. تو جب یہاں رہ کے جنت تک آپ کی رسائی ہے، آپ کی پہنچ ہے، کیسے ہاتھ کر کے وہاں کا پھل توڑ سکتے ہیں؟ تو مدینے میں رہ کے ہماری مدد کرنا تھوڑا سا مشکل تھا. ہم تو بہت قریب ہیں، زمین تو ہے چھوٹی سی، اور زمین سے بڑے بڑے کتنے سیارے ہیں جب زمین سے کئی گنا، لاکھوں کروڑوں گنا بڑے. تو ان کا ہاتھ جب جنت میں پہنچ سکتا ہے مدینے سے، تو کیا ان کا ہاتھ ہم جیسے گناہگاروں کی دستگیری کے واسطے نہیں پہنچ سکتا؟
اگر یہ کہو کہ جنت قریب آ گئی تھی تو جنت اور وہاں کی نعمتیں ہر جگہ حاضر ہوئی. بہرحال اس حدیث سے یا حضور کو حاضر ماننا پڑے گا یا پھر جنت کو ماننا پڑے گا. حاضر حدیث پاک اور اس کی شرح سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے سرکار مکی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعطائے پروردگار زمین پر کھڑے ہو کر ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر جنت کو نہ صرف دیکھ لیا، دیکھنے کی طاقت بھی دیکھی، کیونکہ خوشی کو دیکھا تو اس لیے فرمایا نا کہ میں نے خوشہ دیکھا تو میں توڑنا چاہا. دیکھ بھی لیا، اب سننے کی دیکھنے کی طاقت دیکھی، دیکھ بھی لیا اور پھر اپنا ہاتھ وہاں تک پہنچا بھی دیا. اور پھر فرمایا نہیں میں نے چاہا نہ توڑوں، توڑا اپنی مرضی سے نہ توڑا. سرکار کے صدقے میں صحابہ کو بھی اور بزرگان دین کو بھی دور سے دیکھنے، سننے اور تصرف کرنے کی قوت حاصل ہے. سیدنا عمر بن حارث سے روایت ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے ایک لشکر نہاون بھیجا، حضرت ساریہ کو اس کا کمانڈر بنایا اور نہاون بھیجا. آپ جہاد میں مصروف تھے. جمعے کا دن تھا، سیدنا فاروق اعظم ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. دوران خطبہ آپ نے 3 بار فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. اب لوگوں نے جو سامنے بیٹھے تھے کہ یہ بات کچھ اور ہو رہی ہے، یہ بیچ میں یہ نیا جملہ کیسے آ گیا؟ خطبہ ہو رہا ہے جمعے کا، جمعے کے خطبے میں یہ ساریہ کو کیوں پکار رہے ہیں؟ یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ. پھر اس خطبہ شروع فرما دیا. بعد نماز سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اس پکار کی وجہ پوچھی. آپ نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں اور کفار نے انہیں آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے. یہ دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا. میں نے کہہ دیا یا ساریہ تو جو ہے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. اب دیکھیں لائیو دیکھ رہے ہیں، اس ٹائم کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن روحانی پاور یہ ٹیکنالوجی سے بہت آگے ہے. دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے آج سے 50 سال بعد بھی، حالانکہ 5-10 سال بعد ایسی ٹیکنالوجی ہوگی کہ شاید ہمیں اب سوچ بھی نہیں سکتے ایسا سسٹم نیا آ جائے گا. اور ہمارے 20-30 سال بعد تو ایسا آ جائے گا کہ شاید ہم لوگ بوڑھے ہوں گے، ہمیں کچھ نہیں پتا ہوگا، ہماری نئی نسل جانتی ہوگی اس کو. ہمیں بڑوں کو کہیں گے یہ جاہل ہیں، یہ بابے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. جیسے آج کل کہتے ہیں جو تھوڑا بہت جانتا ہے سوشل میڈیا، وہ اپنے والدین کو بوڑھوں کو سمجھتا ہے کہ آپ تو جاہل ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا، ہمیں جو پتا ہے. اسی طرح ہمارا حال بھی یہ ہوگا، کیونکہ ٹیکنالوجی ڈیلی اپڈیٹ ہو رہی ہے. 5-10 سال بعد کتنا چینج آ جائے گا دنیا کے اندر. گاڑیوں کا سسٹم بدل جائے گا، ساری سولر گاڑیاں آ جائیں گی، اسی طرح پورا وہ سولر سسٹم ہو جائے گی، الیکٹریسٹی اور نہ جانے کیا کیا ہر چیز بدل جائے گی، متبادل سسٹم آ جائیں گے. اور فاروق اعظم نے اس لشکر کو لائیو دیکھ لیا، دیکھا بھی اور اس کو ڈائریکشن بھی دی کہ ادھر ایسے ہو جاؤ، پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ. اور پھر ان کی طاقت دے کے سننے کی، انہوں نے سن بھی لیا کہ ہمیں ہمارا کمانڈر ڈائریکشن دے رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے. فوراً انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا. جب واپسی ہوئی اسلامی لشکر کی، جب حضرت سیدنا ساریہ کا قاصد ایک خط لے کر آئے جس میں لکھا تھا کہ ہم لوگ جمعے کے دن کفار سے لڑ رہے تھے اور قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے، کہ عین جمعے کی نماز کے وقت ہم نے آواز سنی یا ساریۃ الجبل ہے، ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. اس آواز کو سن کر ہم پہاڑ کی طرف چلے گئے تو اللہ نے کفار کو شکست دی، ہم نے انہیں قتل کر ڈالا. اس طرح ہمیں فتح حاصل ہو گئی. سیدنا علامہ عفیف الدین عبداللہ یافنی یمنی فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے سیدنا فاروق اعظم کی 2 کرامتیں ظاہر ہوئی کہ آپ نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر 1400 میل کا سفر تھا نہاون تک، مدینہ سے نہاون 1400 میل کا سفر، اور اس میں موجود لشکر اسلام اور دشمن کو آپ نے ملاحظہ فرما دیا. 1400 میل تقریباً یہاں سے کراچی یا اس سے بھی تھوڑا دور، اتنے دور اسلامی لشکر کو دیکھ بھی لیا، دشمن کو بھی دیکھ لیا، اور مدینہ طیبہ سے اتنی دور آواز بھی پہنچا دی، بغیر موبائل کے، بغیر سیٹلائٹ کے، بغیر کسی فیس بک کے، بغیر کسی سسٹم کے اپنی آواز پہنچا دی. سیدنا شیخ عارف ابو القاسم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی دوران واز استغراق کی حالت میں ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے امامے کا پیچ کھل گیا
تمام حاضرین نے بھی اپنی ٹوپیاں اور امام غوث اعظم کی کرسی کی طرف پھینک دیے. جب آپ بات سے فارغ ہوئے تو اپنے امام شریف کو درست فرمایا اور مجھے حکم دیا، ابو القاسم لوگوں کو ان کے امامے اور ٹوپیاں دے دو. میں نے سب لوگوں کو ان کے امامے ٹوپیاں دے دی، لیکن آخر میں ایک دوپٹہ رہ گیا. میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کس کا دوپٹہ ہے. حالانکہ مجلس میں کوئی بھی ایسا نہ بچا تھا جس کا کچھ رہ گیا ہو. حضور غوث پاک نے مجھ سے فرمایا یہ مجھے دے دو. میں نے وہ دوپٹہ آپ کو دے دیا. آپ نے اسے اپنے کندھے پر رکھا، وہ دوپٹہ غائب ہو گیا. میں حیرانگی سے دم بخود ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. فرمایا اے ابو القاسم، جب مجلس میں لوگوں نے اپنے امامے اتار دیے تو ہماری ایک بہن نے اصبہان سے اپنا دوپٹہ بھی اتار کے پھینک دیا. پھر جب میں نے اس دوپٹے کو اپنے شانوں پر رکھا تو اس نے اصبہان سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرے کندھے سے اپنا دوپٹہ لے لیا. معلوم ہوا کہ اللہ کریم کے نیک اور برگزیدہ بندے دور سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور تصرف بھی فرماتے ہیں. دیکھیے آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں ترقی یافتہ سائنسی آلات، ریڈیو، موبائل، ٹی وی، سوشل میڈیا کے ذریعے یک وقت ایک ہی لمحے میں دنیا کے کونے کونے میں آواز اور تصویر، ویڈیو اور آڈیو سنائی بھی جا سکتی ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے. جب سائنسی آلات کے ذریعے یہ سب کچھ پاسبل ہے، ہو رہا ہے، تو روحانی کنیکشن سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ روحانی کنیکشن تو اس سائنسی کنیکشن سے، اس مادی کنیکشن سے بہت زیادہ پاورفل ہے. تو اب کسی کو وسوسہ اب کیوں نہیں آتا؟ اب سارے یوز کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک سے اپنے آپ کو لائیو کر رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب سے لائیو ہو رہے ہوتے ہیں، دیگر سارے پلیٹ فارم سے لائیو ہو رہے ہوتے ہیں. اب کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگاتا، نہیں لائیو نہیں ہونا فیس بک سے شرک ہے، واٹس ایپ سے، یوٹیوب سے لائیو نہیں ہونا شرک ہے. حضور کے دور میں تو نہیں تھا، اس دور میں ہے. تو جو چیز حضور کے دور میں نہیں تھی اب ہے، وہ ناجائز ہے. اب اپنے اوپر نہیں دیکھتا کہ میں بھی تو نہیں تھا حضور کے دور میں، تو ناجائز، خود کو ناجائز نہیں کہہ رہا لیکن باقی چیزوں کو ناجائز کہہ رہا ہے. لیکن جیسے ہی اللہ کے ولیوں کی پاور کی بات آتی ہے، اللہ کے نبیوں کی پاور کی بات آتی ہے، تو پھر فوراً وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، خدا کے برابر کر دیا، اتنے دور سے سن لیا، یہ کو خدا ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا ان باتوں کا، یہ کو خدا ہو گئے. تو اللہ جانتا ہے غیب کا، اور کسی کو نہیں پتا. اور اب محکمہ موسمیات والے اگر مہینے بعد کا بھی بتا دیں تو اس کو مان لیتے ہیں کہ ہاں بارش ہوگی، کیونکہ انہوں نے کہہ دی ہے. اب ٹیکنالوجی کی مان رہے ہیں، اللہ والوں کی نہیں مان رہے. اللہ جن کو پاور دیتا ہے وہ نہیں مان رہے. اللہ دے سکتا ہے جس کو جو پاور دے، سننے کی طاقت دے دے. خود اللہ فرما رہا ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے نا، میرا ہو جاتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کا دل بن جاتا ہوں. یعنی اس کی بظاہر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن اس میں خدائی پاور آ جاتی ہے. وہ پھر یہاں بیٹھ کے، مدینے میں بیٹھ کے نعامت کے مقام پر لشکر کو دیکھ لیتا ہے. پھر غوث پاک 70,000 کے مجمع میں بیٹھ کے اپنی آواز بغیر اسپیکر کے پہنچا لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ پوری دنیا میں لائیو بیان چلتا تھا غوث اعظم کا. اولیاء کرام کے پہاڑوں میں بیٹھے ہیں، کسی اور ملک میں بیٹھے ہیں، جنگلوں میں بیٹھے ہیں، غوث پاک کا بیان لائیو سنتے تھے. پہنچانے والے کی آواز دیکھیں کیسے پہنچ رہی ہے، سننے والوں کی پاور دیکھیں کیسے وہ وداؤٹ اینی ریسیور وہ سن بھی رہے. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. طرح طرح کے لوگ وسوسے ڈالتے ہیں اور ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. موجودہ دور میں سائنسی ایجادات اور ان چیزوں پہ کوئی وسوسہ نہیں ڈالتا، لیکن جیسے ہی اللہ والوں کی بات ہوتی ہے تو فوراً وسوسہ آنے لگتا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے مقبول بندوں کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے فضائل و کمالات ماننے کی توفیق عطا فرمائے. بندہ کہے کہ ہم اپنے نبی سے بڑا پیار کرتے ہیں، بس ان کے اندر یہ خامی ہے، بڑا پیار، بڑے کمالات ہیں، سنتے نہیں ہیں، باقی ساری خوبیاں ہیں، دور سے دیکھ بھی نہیں سکتے، دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہے، بہت پیار کرتے ہیں ہم سے. اب یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ تم ان میں خامیاں تو ہے ہی نہیں ان میں. اللہ کے محبوب میں، اللہ کے نبیوں میں خامیاں تو ہے ہی نہیں. تم یہ خامیاں تلاش کرتے ہو، سن نہیں سکتے. نہ سننا، دور سے نہ سننا، دیوار کے پیچھے سے نہ سننا، یہ تو خامی ہوئی. علم کا نہ ہونا یہ خامی ہوئی. عام بندہ اپنے آپ کو جاہل نہیں کہنے دیتا، کوئی جاہل کہہ دے تو لڑائی ہو جاتی ہے، چاہے وہی واقعی جاہل ہو، سکول ایک دن نہ گیا ہو، کچھ بھی نہ آتا ہو، اسے بھی جاہل کہیں گے نا. جاہل کو بھی غصہ آئے گا، مجھے جاہل کا، اس کا مطلب یہ خامی ہے. کسی کو جاہل کہنا، ان پڑھ، جاہل، گوار، ایک گالی شمار ہوتی ہے.
تو اللہ کے محبوب کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، ان کو علم نہیں ہے، علم جسے نہ ہو تو اسے دوسرے لفظوں میں وہی الفاظ. تو اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. ایسے لوگوں کو جو عقیدہ خراب کرتے ہیں، ایسوں کی صحبت سے بچنا چاہیے. ایسی مجالس میں بیٹھیں، ایسے درس و بیان میں بیٹھیں، ایسوں کے پیچھے نماز پڑھیں جو اللہ والوں کی محبت سکھاتے ہوں، ان کے فضائل و کمالات بتاتے ہوں، جو اللہ کے محبوب کے فضائل کمالات خوبیاں بتاتے ہوں، اور جو خامیاں بتانے کی کوشش کریں، سمجھ جائیں کہ یہاں سے اٹھ جانا بہتر ہے. ایسوں کی صحبت میں بیٹھنا ایمان کے لیے خطرناک ہے. یہ ہمیں اللہ والوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اللہ کے محبوب سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جتنی بھی عبادت کر لیں، اگر عقیدہ ہی بگڑ گیا، ساری زندگی کی عبادات منہ پہ مار دی جائیں گی. سب سے بیسک چیز ہے عقیدہ. اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہو، نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، یہ کنسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.